تیرے رسول کی شان کو، تیرے محبوبوں کی، تیرے مقبولوں کی شان کو جو میں سمجھ سکا، جو تو نے مجھے سمجھ دی اس کے مطابق میں نے پیش کیا۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے تو مجھے معاف فرما، اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف فرما، اور جو میں نے صحیح بات کی ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچا اس کو، تاکہ وہ عقیدہ بنائیں اپنا اور ایمان ان کا اور بڑھے، اس میں ترقی پیدا ہو۔ میرے مالک، اس پیغام میرے مجھ کمزور کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا تو ہے، تو لوگوں کے دلوں میں اس کو اتارنے والا ہے، میری آواز میں گداز پیدا کرنے والا تو ہے، میری سمجھ میں ارتقاء پیدا کرنے والا تو ہے، میری گفتار میں، میری رفتار میں، میری ہر چیز میں مجھے کردار کی حیثیت سے بھی سرفرازی عطا فرما، میرے جرم اور خطا، میرے گناہ بخش میرے مالک، تو غفور الرحیم ہے۔ یہ اس مجلس میں جو تیرا مقبول بندہ بیٹھا ہے، جو تیرے کھاتے میں ہم سب سے اچھا ہے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اور تیری جناب میں جو اچھے تیرے مقبول اور نیک لوگ صالحین پہنچ چکے ہیں ان کی روحانی برکات کے تصدق ہماری خطائیں معاف فرما، اور ہمیں اسوہ رسالت مآب پر دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرما، ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے معانی اور الفاظ کے برکات سے منور فرما، ہم پر اپنے قرآن کے معانی کا نزول فرما، اور جو میں نے اس مجلس میں عرض کیا ہے اس نذرانے کو قبول فرما، بحق زہراء علی و بطول، بحق اولاد رسول، بحق اولیاء کاملین، بحق ارواح واصلین، ہماری التجاؤں کو، ہماری تمناؤں کو پورا فرما۔ تیرا دروازہ ہے اور کوئی دروازہ نہیں جس دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں، کس کے در پر ہم اپنی التجائیں لے جائیں، کون ہمارا حاجات روا ہے، کون ہمارا مشکل کشا ہے، کون ہمارا فریاد رس ہے، کوئی کون ہمیں ظلم کے پنجوں سے بچانے والا ہے، کوئی کون ہمیں دشمن کے نرغے سے بچانے والا ہے۔ میرا مالک تو ہی ہمارا حفیظ ہے، حافظ ہے، محافظ ہے، اور ہمیں شر اعداء سے بچا، علماء کو استقامت عطا فرما، مشائخ کو استقامت عطا فرما، ان کے دل اور ظاہر کو باطن کو ایک فرما، ان کی زبان کو ایک کر، دل کو ایک کر، ارادوں کو نیک کر، ان کے قلوب کی کجی کو دور فرما، تاکہ امت مسلمہ ایک سٹیج پر تیری توحید کا جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہوں، وہ جھنڈا جو کملی والے نے آج سے 1400 سال پہلے اٹھایا تھا، وہ جھنڈا جو صحابہ کرام نے اٹھایا تھا، وہ جھنڈا جو کربلا میں تیرے رسول کے نواسے حسین نے اٹھایا تھا، اس جھنڈے کے تلے ہمیں زندہ رکھ، اور اس جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن ہمیں اٹھا۔ اللہ میرے مالک، اس ملک کے سربراہوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس تیرے خداداد ملک میں، تیرے عطا کردہ ملک میں تیرے رسول کا نظام، تیرے قرآن کا نظام نافذ فرمائیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو ان کو بدل کر ان سے بہتر کوئی ایسی اقتدار لا، ایسی حکومت لا جو تیرے نظام کو نافذ کرے۔ ہم تیرے قرآن کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے باپ دادے اس آرزو میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں ہماری آنکھوں کو وہ منظر دکھا کہ یہاں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، اور یہ ملک اسلام کی جو قوتیں ہیں، اسلام کے جو سارے احکام ہیں، ان کے نفاذ کا گہوارہ ہو، اور دنیا ایک اسے دیکھے اور ایک مثال قائم ہو۔ ہمارے یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کہ لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، یا رب در خلق تک یگا ہم نکنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی، موے سے ہم سپید کر دیز کرم، با موے سپید روح سیاہ ہم نکنی۔ یا رب بحریم فضل خود راہم دے، فرمان پذیرائی یہ درگاہ ہم دے، سرمایہ درد و سوز ارزانی کن، بعد گوہر اشک دولت آہم دے۔ یا رب برسالت رسول الثقلین،
وز بحر غزا کنندے بدر و حنین اسیان مراد و حصہ کن در آراسات نیم بحسن ببخش و نیم بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام کا ایک شعر اس کے بعد اجازت. جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی یہاں شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سارے دعا تو ہو چکی ہے. بہرحال مغفرت کے لیے جتنی بار بھی اس کی بارگاہ میں دستے التجا کو اٹھایا جائے وہ کم ہے. لمحے قبول کو وہ خود جانتا ہے کہ کس لمحے اس نے قبول کرنا ہے. تو شاید یہ جو اب کر رہے ہیں مختصر دعا، اس میں مرحوم میاں بابا جن کے سالانہ محفل ختم شیف ہے اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اس کی بارگاہ میں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دعائیہ جملے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. ان کی کوتاہیاں جو ان سے ہوئیں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہماری بھی ہیں، آپ کی ہیں، سب کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی وہ کوتاہیاں معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. ان حوالوں سے جن کے ساری عمر وہ ان کے حوالے رہے، ان حوالوں سے ساری عمر جن حوالوں سے وہ وابستہ رہے اور جن کے حوالے رہے، تو انہی کا حوالہ دے کر ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ مجیب الدعوات ہے اور وہ اپنے مستجاب الدعوات بندوں کے ہاتھوں سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمائے، منظور فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. اور میاں بابا کو اور جو اور ان کے لواحقین ہیں، جو قریب ہمارے مسلمان بھائی بہنیں مائیں بوڑھے دفن ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر یہ علاقہ ہے ہمارے دریا شریف والوں کا، پیر صاحب کا، بابا جی کا، ان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی یافتہ فرمائے. ان کے روحانی مراتب میں انہوں نے اپنے دور میں بڑی دین کی خدمت کی، روحانیت کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو، ان کے پسماندگان کو بھی مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بابا جان کے چلائے ہوئے مشن کو آگے بڑھا سکیں اور لوگوں کے عقائد درست رکھنے میں، دینی خدمات کو سر انجام دینے میں وہ اپنی مساعی جمیلہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مستحق اجر و ثواب ہوں. یہ آخری پھر قرآن مجید کے 2 جملے جن پر دعائیہ اختتام ہے.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ حضرات میں التماس کروں گا، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اب میں یہ کوشش کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں، کہنے والا ہوں، اس کے بعد آپ میری اس گزارش پر، آج کل کوئی میری جگہ اور پیر ہوتا تو وہ کہتا میرے حکم کے باوجود، مگر میں گزارش کر رہا ہوں، میں بڑا عاجز انسان ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے، اب کافی آپ لوگوں نے دور بھی جانا ہے، میں بھی دور جا رہا ہوں، میں نے بھی سفر کرنا ہے، تو اس وقت یہ جو راستہ بندھا ہوا ہے، راستہ بنا ہوا ہے، راستہ بندھا ہوا ہے، تو اس میں مجھے آسانی سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی اجازت دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ میں ہاتھ اٹھا کر سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ انتظامیہ